الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس باوقار مجلس میں ہم اس عقیدے کا چراغ بلند کرنے آئے ہیں جو امت کی غیرت، عشق اور وفاداری کا آخری معیار ہے. وہ عقیدہ جس پر ایمان کی بنیاد قائم ہے، وہ حقیقت جس پر دل بھی فخر کرے، وہ صداقت جس پر زبان بھی گواہی دے، وہ نعرہ جس سے فضائے گونج اٹھے، وہ عقیدہ ختم نبوت لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب یہ آیت نازل ہوئی، آسمان گونجا، زمین تھرائی اور پوری کائنات نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، یہ کوئی فلسفیانہ فیصلہ نہیں، بلکہ نور ایمان ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا. معزز سامعین، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو دین کبھی بھی مکمل نہ ہوتا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو امت کبھی بھی ایک نہ بن پاتی. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو ہر چند سال بعد ایک نبی آنے کا انتظار ہوتا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو شریعت کبھی بھی مستحکم نہ ہوتی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مطلب دین پورا ہوا ہے، مکمل ہے، بے عیب ہے. اب نہ نیا نبی آئے گا اور نہ نئی شریعت. یہ عقیدہ صرف قرآن میں نہیں، صرف احادیث میں نہیں، بلکہ پورے اسلام میں دھڑکن کی طرح چلتا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ نے کہا محمد آخری نبی ہے. تابعین نے کہا نبوت بند ہو چکی ہے. ائمہ اربعہ نے فیصلہ سنایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کو ثابت کیا ہے. چنانچہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی ہو اور اسے مکمل کیا ہو اور بہت خوبصورت بنایا ہو، لیکن ایک کنارے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو. لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے حسن و خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی چھوڑ دی ہے اگر اسے بھی مکمل کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. اعطیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور آخر میں فرمایا وختم بہ النبیون، اور مجھ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک بچہ جب وہ 20 سال کا ہوتا ہے تو اس سے 6 میٹر کپڑا لگتا ہے. جب وہ ڈبل ہوگا یعنی 40 سال کا ہوگا تو کیا اس سے کپڑا بھی ڈبل لگے گا؟ نہیں، بلکہ کپڑا تو وہی لگے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس وقت کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، ضرورت بدری، تقاضے
دروازے بدلے. ایک شریعت چاہیے تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے, حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی. کائنات جب اپنے حالت پر پہنچی تو ایک ایسے لباس کی ضرورت تھی جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. چنانچہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. اب میرے آقا آخری لباس لے کر آ چکے ہیں. اب قیامت تو آئے گی, لیکن قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب قیامت آئے گی لیکن کوئی اور رسول, کوئی اور پیغمبر, کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی. تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا, مکار ہوگا, ملعون ہوگا اور جہنم کا خواستگار ہوگا. لیکن اس کے باوجود مسلمہ کذاب, اسود انسی, اسود بن کعب جیسے بہت سارے بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور ہندوستان کے افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا. اس کی ایک تاریخ ہے. اگر اس کی تاریخ کو بظاہر مطالعہ کرے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. دوستو, مسلمہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی دراصل انگریزوں کا نبی تھا. انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے ایک سچے نبی کے مقابل ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کر دیا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وحی اور الہام کی باتیں پیش کرے گا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا یہ تھا کہ مجھے نبوت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی وجہ سے ملی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر نبوت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی وجہ سے ملتی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو ملتی. اگر نبوت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی وجہ سے ملتی تو سب سے پہلے حضرت عمر کو ملتی. اگر نبوت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی وجہ سے ملتی تو حضرت عثمان کو ملتی, حضرت علی کو ملتی. میرے دوستو, لیکن نبوت کوئی کسبی چیز نہیں بلکہ نبوت تو وہ بھی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو جمع کیا, نبیوں کو جمع کیا اور نبیوں سے کہا, نبیوں میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں, حکمت دے رہا ہوں, تدبر دے رہا ہوں. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا. اب سوال ہوا, اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ آواز آئی, وہ ایسا ہوگا اس کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروں گا. اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ پیشانی مجھے دکھلائے, میں قبلہ بدل دوں گا. اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے بادشاہ چلیں گے, گرد و غبار اڑے گا, وہ چلے گا, ہدایت کے چشمے نکلیں گے. اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ساری دنیا, ساری مخلوق مجھے تلاش کریں گے, میں خود اسے عرش پر بلا کر اس سے ملاقات کروں گا. فرمایا اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ اشارہ کرے گا, چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا. وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ اشارہ کرے گا, درخت اس کے قدموں میں آ جائے گا. اے اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا ہوگا, میرے محبوب تو قدم اٹھا, میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کر, میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کر, میں شریعت بنا دوں گا. اس کے گھر کے اندر جو عورت آئے گی اسے ام المؤمنین بنا دوں گا. اس کے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اسے آل رسول بنا دوں گا. اس کے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اسے آل رسول بنا دوں گا. وہ ہاں کہے گا میں حلال کر دوں گا, وہ نہ کہے گا میں حرام کر دوں گا. وہ بیٹھ جائے گا, میں زمین کو پستی عطا کروں گا. وہ کھڑا ہوگا, میں آسمان کو بلندی عطا کروں گا. وہ مسکرائے گا, میں چاند و ستاروں کو روشنی عطا کروں گا. وہ کالی کالی زلفیں اپنے چہرے پہ ڈالے گا, میں رات بنا دوں گا. وہ زلفیں ہٹائے گا, میں دن بنا دوں گا. وہ غصے میں آئے گا, میں جہنم بنا دوں گا. وہ راضی ہوگا, میں جنت بنا دوں گا. مرزے کو نبی بنا لیا, نہ اس کی صورت نبی سے ملتی, نہ اس کی سیرت نبی سے ملتی, نہ اس کے اخلاق نبی جیسے, نہ اس کے اطوار نبی جیسے. میرے دوستو, ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ سر قلم کر دو, ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل ایمان اپنی جان ہتھیلے پہ لے کر میدان میں نکل پڑے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا, باطل کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی. کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرے دوستو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں.
اور ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی فکر کریں، عقیدے صحیح عقائد کو معلوم کریں، علماء سے ربط رکھیں اور اپنے مسجدوں میں عقائد کی مجلس قائم کریں، اور مکتب ہی سے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بٹھا دے کہ وہ آگے چل کر کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھیں، صحیح عقائد کو علماء سے معلوم کر کے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ پھول کبھی نہ مرجھائے گا، یہ نور کبھی نہ ماند پڑے گا، یہ پھول کبھی نہ مرجھائے گا، یہ نور کبھی نہ ماند پڑے گا، جو ختم نبوت پہ خون بہائے وہ خون کبھی نہ بیکار جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت